تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول. تو حضور اگر تو رسولوں کے کندھے پر بھی بیٹھ کر کھیلنا چاہے ہے حسین، تیرا مقام تو وہ ہے کہ رسول بھی اپنے سجدے کو لمبا کر دے تاکہ حسین کو تکلیف نہ ہو، کہیں نیچے نہ گر جائے. لیکن آپ پڑھے حدیث ہے کہ حضور اس اندیشے سے نہیں اٹھتے تھے کہ حسین نیچے نہ گر جائے. ہائے مجھے وہ لمحات یاد آ رہے ہیں کربلا کے، جب یہی سوارے دوش رسول ذوالجناح کی پشت سے لڑکھڑا کر گرنے کو آمادہ ہوا. تو آپ پوچھئے، میں آواز دیتا ہوں نانا جان آج آپ کہاں ہیں؟ یہ وہی حسین ہے جس کو آپ کل اپنے کندھے سے بھی گرنا پسند نہیں کرتے تھے. آج وہ تپتی ہوئی ریت پر، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ذوالجناح کی پشت سے گر رہا ہے. اور اس کا بھائی عباس اس منزل پر آ چکا ہے کہ سکینہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے الاتش الاتش یا امی، اے میرے چچا پیاس سے مر رہی ہوں، کوئی پیالہ کوئی پانی بیٹی، ابھی پانی لاتا ہوں. تو عباس گئے نہر فرات پر، بازو کٹے مشکیزہ گر گیا. تو بیٹی دیکھ رہی ہے، بھتیجی دیکھ رہی ہے، سکینہ رائے اپنے چچا کا رستہ دیکھ رہی ہے. ہائے اہل بیت کے ساتھ جو مظالم ہوئے، اہل بیت کی غم پر ہنسنے والوں کم بختوں، تمہارے گھر کی مائیں بہنیں جو ہیں ان کے اگر سر سے ردا چھین لی جاتی، چادر چھین لی جاتی، تمہاری بیٹیوں کے سروں سے، تمہاری بھتیجیوں کی سروں سے اگر دربار دمشق میں گزرتے ہوئے اگر چادریں نوچ لی جاتی، اگر تمہاری بچیوں کے معصوم کانوں سے بالیاں نوچ لی جاتی، تو میں بتاتا کہ غم حسین کیا ہے، کربلا کا غم کیا ہے، اہل بیت کا غم کیا ہے. مگر افسوس تمہارے سینے میں دل نہیں، تم پتھر کا دل رکھتے ہو، انسان کا دل نہیں رکھتے. تم تو اپنے بچوں پر، اپنے غم پر رونے والے نہیں ہو. اگر حسین پر تو وہ روتا ہے جس کا حسین سے ظاہری کوئی رشتہ نہیں ہے، حسین کے کردار پر روتا ہے، حسین کے ظلم پر روتا ہے، حسین کی مظلومیت پر روتا ہے، حسین کی خاموشی کربلا پر روتا ہے، حسن کے سکوت پر روتا ہے. تو میں عرض کر رہا کہ وہاں کیا ہوا؟ عباس کے بازو کٹ گئے تو دیکھا کہ خیمے میں درے خیام پر کھڑی ہے سکینہ، دیکھ رہی ہے چاچے کا رستہ. عباس گر پڑے. اب دیکھیے میر انیس اس مقام کو کیا بیان کرتے ہیں. میر انیس بیان کرتے ہیں اس مقام کو. عباس کے بازو کٹ گئے خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سکینہ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے چاچا پانی لانے کو گیا ہے جی. تو امیر انیس لکھنوی کا ہائے کیا اس منظر کا کھینچا. ہاں گھوڑے سے گرا خاک پہ سکائے سکینہ، گھوڑے سے گرا خاک پہ سکائے سکینہ، پانی پلانے والا سکینہ کا سکا گھوڑے سے گر پڑا. عباس ہے جب گرا نا تو بازو کٹ گیا تھا، بھتیجی دیکھ رہی تھی تو کیا کہا؟ منہ رکھ کے، ہاں مشکیزے پہ منہ رکھ کے کہا ہائے سکینہ، مشکیزے پہ منہ رکھ کے کہا ہائے سکینہ،
کی، ہائے سکینہ یہ عباس تجھ تک مشقیں اب نہیں پہنچا سکتا، میرے بازو کٹ چکے ہیں۔ کربلا کا منظر سننے کا یارہ ہے، حوصلہ ہے۔ دل والوں، حسین کی محبت رکھنے والوں، اہل بیت کا درد رکھنے والوں، میں ان کمبخت ملاؤں کو مخاطب نہیں کر رہا جن کے سینے میں دل دھڑکتا نہیں ہے، پتھر رکھا ہوا ہے۔ وہ یزیدی ٹولے کے افراد ہیں، حسین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ میں حسین کے خاندان کا فرد بھی ہوں، غلام بھی ہوں۔ آپ غلام ہیں اور اسی غلامی کے حوالے سے میں یہاں آیا ہوں۔ حضرات، یہ وہ حسین ہے جسے محمد مصطفیٰ اپنے کاندھے سجدے کو اس لیے لمبا کریں کہ حسین کہیں میرے کندھے سے گر نہ جائے۔ ہائے جب وہ جناح کی پشت سے گرا تو محمد کے دل سے پوچھئے کہ زہرا اور محمد کے دل پر کیا گزر رہی ہو۔ حضرات، مغرب کا نماز کا ٹائم قریب ہے، مجھے افسوس ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کسی ایسے موقع پر اگر آپ میرے پاس وقت ہوا اور آپ نے یاد کیا تو انشاءاللہ بھرپور کوئی محفل ہوگی تو وہاں میں آپ کو ذکر اہل بیت سناؤں گا۔ اور یہ تشنا ہے، ابھی یہ ذکر تشنا ہے، میں نے تبرکاً حضرات کے اسماء گرامی لے کر اپنی زبان کو اور آپ کی اس محفل کو متبرک کرنا چاہا تو میں نے ذکر کر دیا، ورنہ یہ وہ پاک گھرانہ ہے کہ جتنا بھی قیامت تک ان کا ذکر کرتے جائیں تو دل منور ہوتا جاتا ہے، دل کی پیاس اور بڑھتی جاتی ہے۔ یہی تو حسین سے محبت کا مقام ہے، حسن سے محبت کا مقام ہے۔ فاطمہ الزہرا سے سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ تم بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ محمد کے جگر سے دشمنی کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولیے، نہیں رہ سکتا۔ جس کو محمد اپنا جگر کہے اس کے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ میں عرض کروں کہ میں نے جو آیت پڑھی، نون والقلم وما یسطرون، نون کی ساخ پہلی کے چاند کی طرح، قرآن میں لکھا ہوا دیکھ لے، نون پہلی کا چاند۔ اور دیکھیں ایک مولوی صاحب نے اعتراض کیا، میں نے عرض کی نا کہ آپ صرف عقیدے پر اپنے ذہن سے عقیدت کے ساتھ نہ بولا کریں، دلیل کے ساتھ۔ دلیل بھی وہ ڈھونڈی سی دلیل نہ ہو جس کو ایک عام سا آدمی بھی توڑ دے، دلیل وہ ہونی چاہیے جس کو ساری دنیا زور صرف کرے اور دلیل نہ ٹوٹ سکے۔ سمجھ آئی؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ میں ذرا مختصر سمیٹتا ہوں کیونکہ آیت پڑھی تھی، اس پر بھی 1-2 منٹ بول دوں۔ تو اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، موریات قدحا یعنی وہ جہاد کے گھوڑے جس کے جو پاؤں ہے ان کے پاؤں جب لگتے ہیں پتھروں پر تو ان کی جو چنگاریاں نکلتی ہیں نالوں سے ان کے جو جہاد کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے گھوڑوں کے نالوں کی قسم اٹھائی اللہ نے۔ فالموریات قدحا، قرآن اٹھا لے، ترجمہ دیکھ لے۔ الوی صاحب آگے وہ بیٹھے ذرا، ہاں تو ماشاءاللہ، تو سرکار کے تو جہاد کے گھوڑوں کے جو جوتے ہیں یعنی ان کے نال ہیں ان سے جو آگ نکلتی ہے، موریات قدحا، ان کی قسم اٹھائی ہے۔ ڈنگر گھوڑا کہ جہاد نہ گھوڑا ڈنگر ہے، بولو تو صحیح، ڈنگر ہے نا، اور ڈنگر نے پیر نہیں قسم چاہیے۔ تو یہ اعتراض کس وقت ہوا؟ جب میں نے نون کی تشریح کی۔ میں نے کہا نون سے یہ بھی مراد ہے، یہ تو حروف مقطعات میں سے اللہ بہتر جانتا ہے یا رسول، لیکن میں کہتا ہوں کہ کملی والے کے ناخن پا کی قسم اٹھائی جاتا ہے۔ ناخن پا کی ساخت نون کی طرح ہوتی ہے۔ کہنے لگے یہ شرک کہہ دیا، تو میں نے کہا اللہ ڈنگرا نے پیرا دی قسمہ چانا پہ والموریات قدحا، تے رسول اللہ نے ناخن پا معاذ اللہ تو ڈنگرا نے